بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بے شمار حیران کن فوائد جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ سورہ کوثر کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یوں تو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورہ کوثر کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہیں۔ اس سورہ کا شان نزول یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسے آدمی ہیں جن کی جڑ کٹی ہوئی ہے، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوں گے تو ان کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم اور اس آیت کے تحت داخل ہے، اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورت کوثر کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ اللہ کی عطا اور سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ شادی کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں۔ محبت کی شادی میں بھی سورہ کوثر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ناظرین، جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں۔ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں۔ انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے، جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں، ان کو سورہ کوثر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہوں تو اس عمل کو 1 ماہ میں 4 مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ رزق کی فراوانی کے لیے، اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ قرض کی ادائیگی کے لیے، اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ کوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کرے، اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کریں، انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور امتحان میں کامیابی کی دعا کرے، انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے، اگر کوئی شخص حاسدوں کے حسد سے پریشان ہو اور ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ کوثر 1 بار پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کریں۔ اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں، انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے نجات ملے گی۔ مراد پوری ہونے کے لیے، اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد
7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سجدے میں جا کر دعا کریں۔ 7 دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، ہر بار سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اول و آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لیں اور اپنی رہائی کی دعا کریں۔ انشاءاللہ جلد رہائی نصیب ہوگی۔ زندگی میں ترقی کے لیے سورہ کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعے کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پابندی سے کریں، دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔